اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے پیشین گوئی کی تھی، آپ کے ٹویٹس آتے تھے مختلف، اور اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو 11 ارکان ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں، تو لیکن پی ٹی آئی اس میں نہیں مانتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی میں ایسا کچھ تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو معلوم نہیں تھا یہ ساری چیزیں، اور دوسرا آپ کے پاس اتنی انفارمیشن؟ دیکھیں، نہیں، یہ میرے پاس انفارمیشن پی ٹی آئی سے ہی تھی، ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، پی ٹی آئی کے پاس انفارمیشن تھی، لیکن پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا جو کہ لاجیکل تھا، کہ اگر ہم خود ہی ابھی سے یہ بات مان لیں گے کہ ہمارے 11 بندے ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ پھر اور زیادہ لوگ ٹوٹ جائیں، کہ اگر 11 ٹوٹ گئے ہیں تو وہ لوگ جو ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، تو گیم ختم ہو گئی ہے۔ اگر 11 بندے ٹوٹ گئے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں ایک نام ایسا تھا جو ظاہر ہے پھر پبلک ہو بھی گیا، جس نے جو ابھی تک ڈینائی کرتا ہے وہ نام کہ میں نہیں تھا، لوٹر نہیں بنا تھا، لیکن وہ بنے تھے، ان کے حوالے سے خاص طور پہ تھا کہ اگر ان کا نام ہم نے پبلک کر دیا پھر تو ویسے ہمارے 8-10 اور بندے ٹوٹ جائیں گے، اگر وہ بندہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر پیچھے تو بچے کوئی نہیں ہے۔ تو میرا جو سورس ہے وہ پی ٹی آئی سے ہی تھا، اور پی ٹی آئی کو وہ نام معلوم تھے، اور پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی نے پھر وہ نام ووٹنگ سے پہلے پبلک کر بھی دیے تھے اور بتا دیا تھا کہ یہ نام ہے۔ اس کے پیچھے ایک دباؤ تھا، اس کے پیچھے پیسہ تھا، یا پھر کچھ اور کہانی تھی؟ نہیں، اس کے پیچھے صرف پیسہ تھا، اور پی ٹی آئی کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما، ایک ایم این اے، جنہوں نے ووٹ تو نہیں ڈالا، لیکن 70 کروڑ روپے انہوں نے پاکستان سے دبئی بھجوائے، اور تحریک انصاف کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ایک عام رہنما جو ہیں، ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ تحریک انصاف کے ایک ایم این اے جنہوں نے ووٹ تو نہیں ڈالا، لیکن وہ لوٹے بنے، وہ بکے، جنہوں نے اپنا جسم بیچا، اپنا ضمیر بیچا، اپنا لوگوں کا ووٹ بیچا، جنہوں نے غداری کی، انہوں نے 70 کروڑ روپے تو صرف دبئی جو ہیں وہ منتقل کیے ہیں، اور اس چیز کے ثبوت بیرون ملک بیٹھے تحریک انصاف کے ایک رہنما کے پاس سے ہیں۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک خیر تحریک انصاف نے ان کو پارٹی سے نکالا نہیں ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ ہے کہ ابھی اور بھی شاید یہ ترامیم لانے کے چکر میں ہیں، تو ہم جتنے لوگ اپنے مینیج کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ آئندہ وہ کم از کم ووٹ نہ ڈالیں۔ 63A میں ترمیم ہوئی، اس کے بعد پھر رستہ ایک اوپن کیا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں چینجز کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ترمیم پاس ہوئی۔ تو پہلے تو قاضی عیسیٰ فائز کے متعلق یہی کہا جاتا تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ 22 ہیں، لیکن جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اور جس طریقے سے آیا ہے، آپ مطمئن ہیں کہ عدالت صحیح فیصلے کرے گی؟ نہیں، یہ تو قاضی فائز سے بھی آگے کی چیز ہوئی ہے، وہ انتہائی گھٹیا نیچ انسان تھا، انتہائی خبیث انسان تھا وہ، اختیارات اس کے پاس تھے، کچھ جگہوں پہ اختیارات استعمال نہیں کرتا تھا تو غلط استعمال کرتا تھا، اور یحییٰ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ اختیارات ہی مجھ سے لے لو، نہ اختیارات ہوں گے، وہ کہیں ہے نا، نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی، انہوں نے کہا نہ اختیارات ہوں گے، نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی عدلیہ کو ذبح کیا ہے، اور میں یہ آج کل کہتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے عدلیہ کے کو ذبح کرنے میں ان کا جو کردار تھا وہ یہ تھا، جیسے آپ قربانی کے دن جس کا جانور ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اجازت اس سے لی جاتی ہے، اور پھر وہ ہاتھ پھیرتا ہے دمبے کے اوپر یا جو بھی جانور ہوتا ہے بکرے کے اوپر سے۔ تو یحییٰ صاحب کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں انہوں نے کہا جی آپ یہ عدلیہ کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں، آپ کی عدلیہ کو ہم ذبح کرنے لگے ہیں، انہوں نے کہا جی بسم اللہ کریں، ہاتھ پھیرو، انہوں نے کہا جی کریں ذبح۔ تو یہ کیا یحییٰ آفریدی صاحب نے، انہوں نے خود اپنی عدلیہ کو ذبح کروایا نون لیگ کے ہاتھوں، اور اپنی موجودگی میں کروایا، اور ووٹ بھی دے دیتے نون لیگ کے حق میں۔ مطلب یہ کیا، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہ نہیں گئی کہ آپ نون لیگ کے ساتھ معاملات طے کر کے ہی آپ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، اور تیسرے نمبر سے آپ بنے ہیں، میرٹ کے برخلاف آپ بنے ہیں، تو آپ ووٹ بھی ڈال دیتے۔ یہ کیا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی ووٹ تو میں جوڈیشل کمیشن میں حکومت کے خلاف دی اور منصور علی شاہ اور منیب اختر کے ساتھ دیے، تو آپ کا ووٹ پھر ارریلیونٹ ہے نا۔ جب آپ نے 31 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر اجلاس کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے آپ نے 2 نومبر کو 5 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا، اور اس اجلاس میں آپ کو پتہ تھا کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں، حالانکہ آپ کو پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو کیس کو لگانا چاہیے تھا، پھر جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانا چاہیے تھا، لیکن جس طرح سے یحییٰ آفریدی صاحب نے عدلیہ کو ذبح کروایا تو یہ کریڈٹ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ ایک بھائی یہیں پہ رکتے ہیں کہ 8 ججز اور بھی موجود تھے، جیسے منصور علی شاہ تھے، جیسے منیب اختر تھے، ان کے باقی ساتھی بھی تھے، انہوں نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا اگر اتنا کچھ پچھلی؟ وہ کیا سٹینڈ لیتے، اس سے بڑا وہ کیا کر سکتے تھے کہ ان کے پاس وہ قانون میں رہتے ہوئے کچھ کر سکتے تھے نا، اور قانون میں رہتے ہوئے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا 31 اکتوبر کو کہ آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی جتنی پیٹیشنز ہیں وہ 4 نومبر بروز سوموار فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ ابھی سر جو کیس لگا ہے چیفز کے متعلق کہ ان کی جیسے ایکسٹینشن دی گئی ہے،
تو یہ تو ایک آئینی کیس تھا، تو کیسے یہ چلا گیا آئینی بینچ کے باہر اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں لگا ہے، یہ آئینی بینچ کے سامنے لگا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب، اور ان کی سربراہی میں جو 6 رکنی بینچ ہے وہی دیکھے گا، اور وہ یہ اس کیس میں کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہونا ہے۔ امین الدین خان صاحب کا کوئی اب ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، جنہوں نے خود ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جی میں آئینی بینچ کا سربراہ بننا چاہتا ہوں اور میں اپنے حق میں ووٹ ڈال رہا ہوں، تو اس سے بڑا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں وہ صورتحال آپ نے دیکھی، اور آپ کورٹ رپورٹنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ چیف جسٹس جو ہیں عمر فاروق اور ادھر لاہور سے جو نیلم منیر ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ قاضی سے کہیں کم ہیں یا قاضی کی ٹیم کا حصہ ہیں؟ دیکھیں عالیہ نیلم صاحبہ کو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی لگا کے گئے تھے، اور عالیہ نیلم صاحبہ ہوں، عامر فاروق صاحب ہوں، ان کی عدالتوں سے نون لیگ کو، شریف خاندان کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، وہ تو ان پہ ان سے بڑے مطمئن ہیں، اور وہ تو دعائیں دیتے ہیں عامر فاروق صاحب کو اور عالیہ نیلم صاحبہ کو، کہتے ہیں کہ جو ملک کے لیے عالیہ نیلم صاحبہ اور عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں تو وہ پھر نظر بھی آ رہا ہے پورے ملک میں، جو کچھ یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں ملک کو، آئین کو، جو نون لیگ آئین ہے اس کو سرو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اس ٹائم کوئی رستہ نہیں ہے عدالتی، اور دوسرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب علی امین گنڈا پور یہاں پہ آئے تھے اور پھر وہ بائی پاس کر کے چلے گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو باقی قیادت ہے وہ کمپرومائز ہے؟ اگر وہ کمپرومائز ہے تو ان میں کون کون سے ایسے ہیں جو زیادہ کمپرومائز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ہم بہت تنقید کر چکے ہیں، میرا خیال ہے یہ جو ٹائم ہے اب کیونکہ 24 نومبر میں چند دن باقی ہیں اور پورا فوکس 24 نومبر پر ہے، تو اس وقت یہ ارریلیونٹ ہے یہ بحث کہ کس نے ماضی میں کیا کیا، اس پہ ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا کیا کردار تھا۔ اب تو میرا خیال ہے پورا فوکس جو ہے وہ عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کا ہے، اور وہ گراؤنڈ کے اوپر کوششیں بھی کر رہے ہیں، ماحول بھی بنا رہے ہیں، اور اگلے 1-2 دن میں مزید واضح ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک ماحول گرما پائے ہیں۔ اور جہاں تک حکومت ہے، حکومت کا بھی 2-4 چھاپے ہی نظر آئے ہیں، لیکن کوئی ابھی تک حکومت کی طرف سے بھی کوئی فائنل ہمیں نہیں نظر آیا کوئی ڈیسیژن کہ کوئی بڑے پیمانے پہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہو، کوئی چھاپے مارے گئے ہوں۔ اور اس بار تو تحریک انصاف نے نا بڑی زبردست چیزیں کی ہوئی ہیں، واضح کیا ہے کہ جو بھی ایم این اے ہوگا وہ اپنے قافلے کو لیڈ کرے گا، ایم پی اپنے قافلے کو لیڈ کرے گا، اور لیڈ کر کے وہ پوری ویڈیو بنائے گا، گاڑیوں کی باہر سے بھی ویڈیو بنائے گا، اندر سے بھی ویڈیو بنائے گا، سارا ویڈیو ایویڈنس وہ دے گا، اور کوئی اگر پہلے گرفتار ہوگا تو یہ ڈرامہ ہوگا، لہٰذا آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے اپنے حلقے سے لوگوں کو لے کے نکلنا ہے اور خود لیڈ کرنا ہے، اور کوئی ایم این اے ایم پی اے اپنے قافلے کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جائے گا، یہ بات بڑی کلیئر کر دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے 24 نومبر کو ہی پتہ چلے گا کہ حالات اور واقعات کیا ہوتے ہیں اور حکومت کی کیا تیاری ہے۔ حکومت کے جو بھی ہے وہ اگلے 2 دن میں حکومت کا پتہ چل جائے گا جب کہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی 2 دن پہلے کنٹینر لگنا شروع ہو جائیں گے اور ریڈ زون مکمل طور پہ بند ہو جائے گا، تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ 5-5 ہزار کا ٹاسک دیا گیا ہے چھوٹے بڑے شہر کے لیے، 10,000 کا بھی کہا گیا، کیسے نکلیں گے اتنے لوگ وہاں سے؟ آگے تو رکاوٹیں کھڑی ہوں گی مختلف جگہ پہ، تو کس طرح یہ گاڑیاں لے کے سارے؟ دیکھیں پورے پاکستان سے 50,000 لوگ بھی اسلام آباد کے لیے نکل پڑے نا تو کوئی رکاوٹ ان کو نہیں روک سکتی۔ 50,000 بہت لوگ ہوتے ہیں، تحریک انصاف کا ٹارگیٹ تو 3-4-5 لاکھ کا ہے، 50,000 لوگ بھی نکل آئے تو 50,000 لوگ بہت ہوتے ہیں، ان کو روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ اب امتحان ہے تحریک انصاف کا، دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کتنی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس دفعہ کتنے لوگ نکل کے اسلام آباد آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تحریک انصاف 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے دعوے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کو لوگ نکلیں گے، تو کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب یہ کہتے تھے کہ اے اور بی کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں ہے، عمران خان خود جیل میں ہیں، عمران خان نے جلسے نہیں کیے، مین لیڈرشپ گراؤنڈ پہ نہیں ہے، کوئی الیکشن کمپین نہیں ہوئی، نشان چینج ہے، پولنگ ایجنٹ ہوں گے نہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوگی نہیں، پھر انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا، موبائل سروس بند کر دی گئی، خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا، جبر فسطائیت جزیدیت بھی تھی، تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 8 فروری کو یہ ہوگا۔ تو 8 فروری کو عمران خان اس لیے کہتے ہیں کہ انتخاب نہیں تھا، انقلاب تھا۔ تو اب بھی ہم 8 فروری کے بعد پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مسلسل جیل سے پیغامات بھیج رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا نام لے کے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہیں تو کسانوں سے مخاطب ہیں تو مزدوروں سے مخاطب ہیں تو خواتین سے مخاطب ہیں، تو یہ باتیں ساری کی جا رہی ہیں۔ تو 24 نومبر کو کیا ہوگا ظاہر ہے ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے،
اور کوئی بہت بڑا سرپرائز بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ناکامی والی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اب 24 نومبر کو پتہ چلے گا. گو کہ تیاریاں تحریک انصاف کی بڑی نظر آ رہی ہیں, ہلچل بڑی نظر آ رہی ہے. کم از کم 4 اکتوبر سے تو زیادہ تیاریاں نظر آ رہی ہیں. 24 نومبر کے بعد کی صورتحال, اگر یہ جلسہ, اگر یہ احتجاج ناکام ہوتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے, اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے, کہ حکومت گر سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 24 کو آئیں گے تو حکومت گر جائے گی. 24 نومبر کا احتجاج اگر ناکام ہوگا تو پاکستانیوں کو جو کسر باقی ہے وہ بھی حکومت نکالے گی, تباہی اور بربادی کی, کرپشن اور لوٹ مار کی, ذاتی مفادات کی, پلاٹ تقسیم کرنے کی, قبضوں کی اور ٹیکس لگانے کی, وہ ساری کسریں نکالیں گی جو رہ گئی ہیں. اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر حکومت کمزور ضرور ہو جائے گی, اور حکومت گرے گی نہیں لیکن کمزور ہو جائے گی, اور اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس کے بعد پھر ایک اور جھٹکا جو ہے اس حکومت کو گھر بھیج دے گا. تو اس وقت جو ہے نا وہ چیزیں ظاہر ہے ایک ملٹیپل چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ہو رہی ہے جو 24 کو نکل رہے ہیں, پھر انٹرنیشنلی پوری دنیا میں پی ٹی آئی 24 نومبر کو پروٹیسٹ کرے گی پوری دنیا میں, اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں, اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹرز بھی آ رہے ہیں. تو چیزیں کافی چل رہی ہیں, دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. فائر وال جیسے انسٹال کی گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس پہ ویورشپ پہ, اور کیا فائر وال کی وجہ سے ہی ویورشپ کم ہو رہی ہے, اور دیکھیں خصوصی نشانہ بنایا گیا جو کانٹینٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کانٹینٹ؟ دیکھیں 50-60% جو ہے نا وہ فرق پڑا ہے ویورشپ میں فرق پڑا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑا. وی پی این بند ہونے سے اور فائر وال سے 50 سے 60% ویورشپ گری ہے, لیکن اس کو لمبر سے سسٹین نہیں کر سکیں گے. اب آپ دیکھ لیں انٹرنیشنلی بھی بات ہونا زیادہ ہو گئی ہے. نیجن سیٹھی جیسا ان کا حامی بھی, وہ بھی کہہ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا, برباد کر دیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اب اس حکومت کو مزید ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, اور نوجوان جو ہیں سڑکوں پہ نکلیں. تو میرا خیال ہے کہ جی لمبا عرصہ آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. شیر افضل مرود کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کہ کیا کس طرح کے وہ آدمی ہیں, کہ وہ پی ٹی آئی کے باقی ساتھ کھڑے ہیں, وہ کمپرومائز ہیں, یا پھر کچھ ایسا اور ہے کہ وہ جیسے مطلب ان کی فطرت ہے وہ جلدی میں بول جاتے ہیں؟ سر جی وہ چاہے جلدی میں بول رہے ہیں, سلپ آف ٹنگ ہے, جو بھی ہے, لیکن نقصان بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا. اور بہت اس وقت ان کا ایک نیگیٹو کردار نظر آتا ہے, کہ کہنا کہ مجھے ذمہ داری نہیں دیں گے, مجھے لیڈ نہیں کرنے دیں گے, یا لیڈرز میں میرا نام نہیں ہوگا تو میں نکلوں گا نہیں, میں ریسٹ کروں گا. تو کریں آپ ریسٹ, کیا اس سے وہ ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر جو بھی اپنی اندرونی لڑائیوں کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو نقصان ہی پہنچائے گا, جو کہ جو کہ شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں. پھر دیکھیں نا, شیر افضل مروت صاحب ہر جگہ پہ تعریفیں کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں نکلوں گا اور میں ریسٹ کروں گا. تو کریں آپ ریسٹ, اور آپ کریں علی امین گنڈا پور کی تعریفیں. دو چھوٹے چھوٹے لاسٹ کویشچن ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کا اسٹیٹس کیا ہے, کیا رہ جائے گا اس الیکشن کے بعد, سوری مطلب کہ جب ان کی حکومت ختم ہوگی, یا پھر اگر ایسا کوئی صورتحال آتی ہے تو کیا عوام ووٹ دے گی ساری؟ دیکھیں نون لیگ تو 8 فروری کو بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, اور میرا نہیں خیال کہ حکومت سے نکلتے ہی یہ پاکستان میں رہیں گے. یہ پاکستان میں رہیں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو حسینہ واجد اور اس کے حامیوں کے ساتھ جو صورتحال وہاں پہ بن گئی تھی. تو ان کو اپنی سیاسی کزن حسینہ واجد کی طرح ان کو نکلنا پڑے گا یہاں سے فوراً ہی, اور ووٹ ان کو 8 فروری کو بھی نہیں پڑا, تو آگے تو اور زیادہ ان کے لیے تباہی اور بربادی والے دن ہوں گے. دوسرا سر, اکثر کہا جاتا ہے کہ صدیق جان, سمیع ابراہیم, عمران ریاض اور باقی کچھ صحافی ہیں, وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ہیں ہی پی ٹی آئی کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی پی ٹی آئی کا ہی کنٹینٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کو رپورٹ کر رہا ہے نا تو وہ پرو پی ٹی آئی ہے. تو سمجھتے رہیں, کہتے رہیں ہم پی ٹی آئی کو رپورٹ کر رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے, عمران خان کیا کہہ رہا ہے, عدالتوں کے اندر کیا چل رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالیاں کیا ہو رہی ہیں, فسطائیت, جبر, جدیدیت, اس کے اوپر بربریت کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پرو پی ٹی آئی ہیں تو کہتے رہیں, ہم تو وہ چیز رپورٹ کر رہے ہیں جو اس گراؤنڈ کی صورتحال ہے. 8 فروری سے پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے عوام اس کے ساتھ ہے, اور پھر 8 فروری نے اس چیز کو ثابت بھی کیا. تھینک یو ویری مچ جی. ویلکم. یہ تھے جی صدیق جان صاحب, اور جس طرح کی صورتحال جاری ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں 24 تاریخ کو کیا ہوتا ہے, اور 24 تاریخ کو اس گراؤنڈ پر آپ بھی موجود ہوں گے اور ہم بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوتے ہیں. چینل خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.